بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 123 سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، لڑائی کرو تم ان لوگوں سے، یلونکم، جو قریب ہیں تمہارے، من الکفار، کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار سے لڑائی کا ایک اصول دیا گیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اس میں الاول فالاول، الاقرب فالاقرب کے اصول کو مد نظر رکھا جائے، یعنی جو قریبی ہیں آس پاس کے، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے لڑائی کی جائے، انہیں اپنے ماتحت کیا جائے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہوں ٹھیک ہے، ورنہ ان سے لڑائی کی جائے، اور جب وہ رکاوٹ راستے سے ہٹ جائے پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، ایسے بڑھتے چلے جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ نے پہلے ابتدا جزیرہ عرب سے کی اور علاقے فتح کرتے چلے گئے، مکہ فتح ہوا اور اسی طرح اور خیبر فتح ہوا اور علاقے فتح ہوتے گئے، اور جب جزیرۃ العرب سے فارغ ہوئے پھر آپ باہر نکلے، اور سب سے پہلے پھر تبوک میں 9 ہجری میں جا کے اہل تبوک کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، تبوک کے عیسائیوں سے لڑائی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا بھی یہی اصول رہا کہ انہوں نے روم کے عیسائیوں کو فتح کیا، ایران کے مجوسیوں سے لڑائی کی۔ تو اس میں اصول یہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی سب سے پہلے ان سے لڑو، اور پہلی ابتدائی رکاوٹیں دور کرو اسلام کے راستے سے، اور پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، کافر تم میں سختی پائیں، تم میں نرمی نہ پائیں، یعنی انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ تم کمزور ہو، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم بڑے طاقتور ہو اور کافروں سے متنفر ہو، تمہارے دلوں میں ان سے نفرت ہے، انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے۔ اب اس اصول کو بھی دیکھیں، اور ہم مسلم حکمرانوں اور مسلم ممالک کے طرز عمل کو بھی دیکھیں آج، کہ آج کل تو جیسے وہ چاہیں ویسے ہی ہمارے سارے نظام ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں۔ وہ جب تمہارے ساتھ معاملہ کریں انہیں یہ قطعاً احساس نہ ہو کہ تم سے انہیں دوستی ملے گی یا کوئی نرمی ملے گی یا ان کے مطالبات تمہارے ذریعے پورے ہوتے چلے جائیں گے، انہیں یہ قطعاً احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں یہ احساس ہو کہ مسلمانوں سے ہمیں کوئی دوستی نہیں ملے گی اور کوئی نرم رویہ نہیں ملے گا، اور ان کے ذریعے ہمارے مطالبے پورے نہیں ہو سکتے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، یعنی تمہاری کمزوری کا انہیں احساس نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں یہی تھا۔ لیکن آج کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کفار ہمیں طاقتور سمجھتے ہوں اور ہم میں وہ کمزوری نہ پاتے ہوں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ اس اصول کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج کل تو ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو وہ کہیں ہم حاضر ہیں، اسی لیے ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر تم پرہیزگار بن جاؤ
تم اللہ کے اصولوں کو مان لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو بڑے بڑے کفار ان کا کیا بگاڑ سکیں گے۔ آگے منافقین کا تذکرہ کیا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ایوکم کہ تم میں سے کون ہے، زادت ہو کہ زیادہ کیا ہو اسے، ہذہ اس صورت نے، ایمانا ایمان میں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے تو منافقین تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ابھی اتری ہے، ابھی جو ہمیں پڑھ کے سنائی گئی ہے، کیا فائدہ ہوا اس کا، اس سے کون سا ایمان میں اضافہ ہو گیا، اس میں کون سی نئی بات آ گئی، تو وہی باتیں تو ہے پرانی۔ تو وہ تنزیہ طور پر اس طرح کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس وہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کو ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایماندار جو قرآن سنتے جاتے ہیں اور نئی نئی صورتیں آتی ہیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور انہیں سننے میں خوشی آتی ہے۔ ایسی محفلیں جہاں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، جہاں قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے سے اور وہاں وقت لگانے سے اور وہاں دین کی باتیں سننے سے انہیں خوشی آتی ہے۔ یہ ایمانداروں کی نشانی۔ اور منافق کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہو گیا، کیا اس سے ایمان میں اضافہ ہوا، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ جب اللہ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو ایماندار یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ بھی بات بھلا کرنے کی تھی، یہ مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، وہ اتنا بڑا ہے اور مثالیں دے رہا ہے مکھی اور مچھر کی، یہ بھی بھلا کرنے کی بات تھی، اس سے کیا اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ کفار کا طرز عمل ہے، وہ تنزیہ طور پر باتوں میں اڑا دیتے ہیں قرآن کی آیات کو۔ تو یہاں بھی وہی بات کی کہ جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، بعد ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جسے زیادہ کیا ہو اس صورت نے ایمان میں، یعنی جس کے ایمان کو بڑھا دیا ہو، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ صورت ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور انہیں خوشی آتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس بڑھا دیتی ہے وہ صورت ان کو کفر میں ان کے کفر کے ساتھ۔ رجس کا اصل معنی ہوتا ہے گندگی، پلیدی، یہاں مراد کفر ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، کفر کی، شرک کی، تو وہ صورت ان کو کفر میں اور بڑھا دیتی ہے ان کے کفر کے ساتھ۔ پہلے جو کفر تھا اور صورت اترنے سے ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ کافر ہوتے ہیں، پھر انہیں توفیق نہیں ملتی ایمان لانے کی، ان کی موت بھی پھر اسی کفر اور نفاق پہ آتی ہے۔ اب دیکھیں دو قسم کے گروہ بن گئے۔ جب آیات آتی ہیں، قرآن کے دروس ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں، قرآن کے ذریعے ان کو واعظ کیا جاتا ہے، تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انہیں خوشی آتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا کفر بڑھ جاتا ہے اور ان کے نفاق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ جب میں جمعہ کا خطبہ سنتا ہوں، جب میں درس سنتا ہوں، جب میں کوئی واعظ کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، تو مجھے خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں کوئی تنگ تو نہیں ہوا بیٹھا ہوتا کہ جلدی جان چھوٹے اور میں جاؤں؟ اور میں جب سنتا ہوں میرے ایمان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے،
میں وہاں سے کیا لے کے جاتا ہوں، یا میں اپنا خسارہ تو نہیں بڑھا رہا ہوتا۔ دیکھیں اگر سن کے نہ مانے خسارہ بڑھ گیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم ایسا قرآن اتار رہے ہیں جس میں ایمانداروں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ظالم ویسے خسارے میں، نقصان میں، لیکن یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کر رہا ہے۔ جتنا جتنا قرآن سنیں گے اتنا ان کا نقصان بڑھتا جائے گا، نہیں مانیں گے، ٹھکراتے جائیں گے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے، سن کے وہیں جھڑک کے رکھ کے چلے جائیں گے، خسارے میں اضافہ ہو گیا۔ کہ سن کے جب نہ مانا، حجت تمام ہوئی، نقصان میں اضافہ ہونا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ یہ قرآن میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے یا میرے خسارے میں اضافہ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرۃ او مرتین ایک بار یا دو بار، ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون اور نہ وہ نصیحت لیتے ہیں۔ منافقوں کا نفاق اتنا گہرا اور پکا ہے کہ سال میں ایک دو بار ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، کبھی قحط سالی آ گئی، کبھی طوفان آ گئے، آسمانی آفتیں، اور کبھی ان کے راز فاش کیے جاتے ہیں، ان کی منافقتیں زہر کر کے ان کو رسوا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی انہیں نصیحت نہیں آتی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو دیکھتا ہے ان کا بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ کہ کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک، ثُمَّ انصَرَفُوا پھر جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ یہاں ایک اور انداز، جب کوئی صورت اترتی ہے اور ان کے سامنے مجلس میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اور کیوں دیکھتے ہیں؟ بھی کوئی ہمیں دیکھ تو ہی نہیں رہا، کیونکہ اس صورت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ان پر ان کے راز کھولے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی منافقتیں زہر کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے راز فاش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوں اور آیتیں پڑھ کے ہم پر تنقید کی جا رہی ہو اور ہمارے راز فاش کیے جا رہے ہوں۔ تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، پوری طرح ایسا نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب ہم خطبہ دے رہے ہوں یا درس دے رہے ہوں تو بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارے کرتے ہیں، یہ کیسے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ انہی پر وہ فٹ آ رہی ہوتی ہے نا آیت۔ تو حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے اور اس سے ایک عمل لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ جب کوئی اتاری جاتی ہے صورت، ان کا بعض کو دیکھتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو ثم انصرفوا پھر جاتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ ہم پر تنقید ہو اور ہمارے راز فاش ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا انقلابی کتاب ہے جس نے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے ان کی ان منافقت کو اور ان کے اس کفر و شرک کو دیکھ کے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہدایت سے۔ اب ان کے دل میں ہدایت اثر ہی نہیں کرتی، ہدایت آتی نہیں ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیے ہیں اللہ نے ان کے دل، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے لا یفقہون، جو سمجھتی ہی نہیں، جو سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتی، اسی لیے اب ان پہ کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔